بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، خوشبو کے بارے میں سوال و جواب آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سوال ہے، احرام کی حالت میں عطر کی شیشی ہاتھ میں لی اور ہاتھ میں خوشبو لگ گئی تو اب کیا کفارہ ہے؟ جواب: اگر لوگ دیکھ کر کہیں کہ یہ بہت سی خوشبو لگ گئی ہے، اگرچہ عضو کے تھوڑے سے حصے میں لگی ہو، تو دم واجب ہے، ورنہ معمولی سی خوشبو بھی لگ گئی تو صدقہ ہے۔ سوال: سر میں خوشبودار تیل ڈال لیا تو کیا کرے؟ جواب: اگر کوئی بڑا عضو مثلا ران، منہ، پنڈلی یا سر سارے کا سارا خوشبو سے آلودہ ہو جائے، خواہ خوشبودار تیل کے ذریعے ہو یا عطر سے، دم واجب ہو جائے گا۔ سوال: بچھونے یا احرام کے کپڑے پر خوشبو لگ گئی یا کسی نے لگا دی تو اب کیا کفارہ ہے؟ جواب: خوشبو کی مقدار دیکھی جائے گی، زیادہ ہے تو دم اور کم ہے تو صدقہ۔ سوال: جو کمرہ یعنی روم رہائش کے لیے ملا، اس میں کارپیٹ، بچھونا، تکیہ، چادر وغیرہ خوشبودار ہوں تو کیا کرے؟ جواب: محرم ان چیزوں کے استعمال سے بچے۔ اگر احتیاط نہ کی اور ان سے خوشبو چھوٹ کر بدن یا احرام پر لگ گئی تو زیادہ ہونے کی صورت میں دم اور کم میں صدقہ واجب ہوگا، اور اگر نہ لگے تو کوئی کفارہ نہیں، مگر اس صورت میں بچنا بہتر ہے۔ محرم کو چاہیے مکان والے سے متبادل انتظام کا کہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فرش اور بچھونے وغیرہ پر کوئی بے خوشبودار چادر بچھا لے، تکیے کا غلاف یعنی کور تبدیل کر لے، یا اسے کسی بے خوشبودار چادر میں لپیٹ لے۔ سوال: جو خوشبو نیت احرام سے پہلے بدن پر لگائی تھی، کیا نیت احرام کے بعد اس خوشبو کو زائل یعنی دور کرنا ضروری ہے؟ جواب: نہیں۔ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، احرام سے پہلے بدن پر خوشبو لگائی تھی، احرام کے بعد پھیل کر اور اعضاء کو لگی تو کفارہ نہیں۔ سوال: احرام کی نیت سے پہلے گلے میں جو بیگ تھا، اس میں یا بیلٹ کی جیب میں عطر کی شیشی تھی، نیت کے بعد یاد آنے پر اسے نکالنا ضروری ہے یا رہنے دیں؟ اگر اسی شیشی کی خوشبو ہاتھ میں لگ گئی تب بھی کفارہ ہوگا یا نہیں؟ جواب: احرام کی نیت کے بعد وہ عطر کی شیشی بیگ یا بیلٹ سے نکالنا ضروری نہیں، اور بعد میں اس شیشی کی خوشبو ہاتھ وغیرہ پر لگ گئی تو کفارہ لازم آئے گا، کیونکہ یہ وہ خوشبو نہیں جو احرام کی نیت سے پہلے کپڑے یا بدن پر لگائی گئی ہو۔ سوال: گلے میں نیت سے پہلے جو بیگ پہنا وہ خوشبودار تھا، نیز اس کے اندر خوشبودار رومال یا خوشبو والی طواف کی تسبیح وغیرہ بھی موجود، ان کا محرم استعمال کر سکتا ہے یا نہیں؟ جواب: ان چیزوں کی خوشبو قصداً یعنی جان بوجھ کر سونگھنا مکروہ ہے، اور اس احتیاط کے ساتھ استعمال کی اجازت ہے کہ اگر اس کی تری باقی ہے تو اتر کر احرام اور بدن کو نہ لگے، لیکن ظاہر ہے کہ تسبیح میں ایسی احتیاط کرنا نہایت مشکل ہے، بلکہ رومال میں بھی بچنا مشکل ہے،
لہذا ان کے استعمال سے بچنے میں ہی عافیت ہے۔ سوال: اگر 2-3 زائد خوشبودار چادریں نیت سے قبل گود میں رکھ لے یا اوڑھ لے، اب احرام کی نیت کرے، نیت کے بعد زائد چادریں ہٹا دے، اسی احرام کی حالت میں اب ان چادروں کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ جواب: اگر تری باقی ہے تو ان کو استعمال کی اجازت نہیں، اور اگر تری ختم ہو چکی ہے، صرف خوشبو باقی ہے تو استعمال کی اجازت ہے، مگر مکروہ تنزیہی ہے۔ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اگر احرام سے پہلے بسایا یعنی خوشبودار کیا تھا اور احرام میں پہنا تو مکروہ ہے، مگر کفارہ نہیں۔ سوال: احتلام ہو گیا یا کسی وجہ سے احرام کی ایک یا دونوں چادریں ناپاک ہو گئی، اب دوسری چادریں موجود تو ہیں مگر ان میں پہلے کی خوشبو لگی ہوئی ہے، تو انہیں پہن سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب: اگر خوشبو کی تری یا جرم ابھی تک باقی ہے تو ان چادروں کو پہننے سے کفارہ لازم آئے گا، اور اگر جرم ختم ہو چکا ہے، صرف خوشبو باقی ہے، تو پھر محرم وہ چادریں استعمال کر سکتا ہے۔ ہاں، بلا عذر ایسی چادریں استعمال کرنا مکروہ تنزیہی ہے۔ فقیہہ کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں، جس کپڑے پر خوشبو کا جرم باقی ہو اسے احرام میں پہننا ناجائز ہے۔ بہار شریعت میں ہے، اگر احرام سے پہلے بسایا تھا اور احرام میں پہنا تو مکروہ ہے، مگر کفارہ نہیں۔ سوال: احرام کی حالت میں حجر اسود کا بوسہ لینے یا رکن یمانی کو چھونے یا ملتزم سے لپٹنے میں اگر خوشبو لگ گئی تو اب کیا کریں؟ جواب: اگر بہت سی لگ گئی تو دم، اور تھوڑی سی لگی تو صدقہ۔ جہاں خوشبو لگ جانے کا مسئلہ ہے وہاں کم ہے یا زیادہ، اس کا فیصلہ دوسروں سے کروانا ہے، کیونکہ زیادہ خوشبو لگ جانے پر دم ہے، لہذا ہو سکتا ہے اپنا نفس زیادہ خوشبو کو بھی تھوڑی ہی کہے۔ سوال: محرم جان بوجھ کر خوشبودار پھول سونگھ سکتا ہے یا نہیں؟ جواب: نہیں، محرم کا بالقصد یعنی جان بوجھ کر خوشبو یا خوشبودار چیز سونگھنا مکروہ تنزیہی ہے، مگر کفارہ نہیں۔ سوال: بے پکائی الائچی یا چاندی کے ورق والے الائچی کے دانے کھانا کیسا؟ جواب: حرام ہے۔ اگر خالص خوشبو جیسے مشک، زعفران، لونگ، الائچی، دار چینی اتنی کھائی کہ منہ کے اکثر حصے میں لگ گئی تو دم واجب ہو گیا اور کم میں صدقہ۔ سوال: خوشبودار زردہ بریانی اور قورمہ، خوشبو والی سونف، چھالیا، کریم والے بسکٹ، ٹافیاں وغیرہ کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب: جو خوشبو کھانے میں پکائی گئی ہو، چاہے اس میں اس سے خوشبو آ رہی ہو، اسے کھانے میں مذائقہ نہیں۔ اسی طرح خوشبو پکاتے وقت تو نہیں ڈالی تھی، اوپر ڈال دی تھی، مگر اب اس کی مہک اڑ گئی، اس کا کھانا بھی جائز ہے۔ اگر بغیر پکائی ہوئی خوشبو کھانے یا معجون وغیرہ دوا میں ملا دی گئی تو اب اس کے اجزاء غذا یا دوا وغیرہ بے خوشبو اشیاء کے اجزاء سے زیادہ ہے تو وہ خالص خوشبو کے حکم میں ہے، اور کفارہ ہے کہ منہ کے اکثر حصے میں خوشبو لگ گئی تو دم، اور کام میں لگی تو صدقہ۔
اور اگر اناج وغیرہ کی مقدار زیادہ ہے اور اگر خالص خوشبو کم تو کوئی کفارہ نہیں۔ ہاں خالص خوشبو کی مہک آتی ہو تو مکروہ تنزیہی ہے۔ سوال: خوشبودار شربت، فروٹ جوس، ٹھنڈی بوتلیں وغیرہ پینا کیسا ہے؟ جواب: اگر خالص خوشبو جیسے سندر وغیرہ کا شربت ہے تو وہ شربت تو پکا کر ہی بنایا جاتا ہے، لہذا مطلقاً پینے کی اجازت ہے۔ اور اگر اس کے اندر خوشبو پیدا کرنے کے لیے کوئی ایسنس ڈالا جاتا ہے تو میری معلومات کے مطابق اس کے ڈالنے کا طریقہ یہ ہے کہ پکائے جانے والے شربت میں اس کے ٹھنڈا ہونے کے بعد ڈالا جاتا ہے، اور یقیناً یہ قلیل مقدار میں ہوتا ہے۔ تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر اسے 3 بار یا زیادہ پیا تو دم ہے، ورنہ صدقہ۔ بہار شریعت میں ہے پینے کی چیز میں اگر خوشبو ملائی، اگر خوشبو غالب ہے تو دم ہے، یا خوشبو کم ہے مگر اسے 3 بار یا زیادہ پیا تو دم ہے ورنہ صدقہ۔ سوال: محرم ناریل کا تیل سر وغیرہ میں لگا سکتا ہے یا نہیں؟ جواب: کوئی حرج نہیں، البتہ تل اور زیتون کا تیل خوشبو کے حکم میں ہے، اگرچہ ان میں خوشبو نہ ہو، یہ جسم پر نہیں لگا سکتے۔ ہاں ان کے کھانے، ناک میں چڑھانے، زخم پر لگانے اور کان میں ٹپکانے میں کفارہ واجب نہیں۔ سوال: احرام کی حالت میں آنکھوں میں خوشبودار سرما لگانا کیسا ہے؟ جواب: حرام ہے۔ صدر الشریعہ بذر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں: خوشبودار سرما 1 یا 2 بار لگایا تو صدقہ دے، اس سے زیادہ میں دم، اور جس سرمے میں خوشبو نہ ہو اس کے استعمال میں حرج نہیں، جبکہ بضرورت ہو، اور بلا ضرورت مکروہ۔ سوال: خوشبو لگائی اور کفارہ بھی دے دیا تو اب لگی رہنے دیں یا کیا کریں؟ جواب: خوشبو لگانا جب جرم قرار پایا تو بدن یا کپڑے سے دور کرنا واجب ہے، اور کفارہ دینے کے بعد اگر زائل یعنی دور نہ کیا تو پھر دم وغیرہ واجب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خوب علم دین حاصل کرنے، اس پر عمل کرنے، اس کو یاد رکھنے اور اپنے دوسرے اسلامی بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔